السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ چلیے آئیے پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ ہمراز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمراز کی پہلی ایپیسوڈ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمراز کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمراز جو ہے ایک محبت بھری کہانی ہے جس میں ٹوسٹ ہے، سسپینس ہے، ٹریجڈی ہے اور انتقام ہے۔ چلیے آئیے جی، ڈرامہ شروع ہوتا ہے جی سارا سے۔ سارا جو خواب آغوش کے مزے لوٹ رہی ہیں، جس سے اس کا پھپھی زاد احمر بہت محبت کرتا ہے اور اس کو برتھڈے وش کرنے کے لیے آتا ہے اور اپنے ساتھ غبارے وغیرہ بھی لے کے آتا ہے۔ سارا صاحبہ جو ہیں وہ سو رہی ہیں، اس کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ مجھے تو احمر ملنے آیا ہے، اور وہ فوراً سے اٹھتی ہے اور تیار ہوتی ہے احمر سے ملنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تیار ہو کے واپس نکلتی ہے تو آگے جی گیٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے دادی صاحبہ، جو کہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ سارا کب باہر آئے گی اور کب اس کو وہ واپس اندر بھیجیں گی۔ جیسے وہ سارا کو دیکھتی ہیں کہتی ہیں چلو واپس اندر، اور سارا غصے سے تل ملاتی ہوئی واپس سیڑھیوں کی جانب اوپر لوٹ جاتی ہے، اور اسے بڑا شدید غصہ آتا ہے کہ دادی نے اسے احمر سے ملنے نہیں دیا۔ وہیں پہ اس کی ماں اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس کی حرکتوں پہ بہت شدید غصہ آتا ہے جو یہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جی دوسری طرف ایک لڑکی ہے جو کہ سائم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ سائم اس سے جلدی جلدی شادی کر لے، لیکن سائم ہر وقت اپنے بڑے بھائی فراز کے بارے میں اس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ جی پھر احمد جو ہے وہ چھپتا چھپاتا آتا ہے گیٹ سے، پھر اس کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا بیلکنی سے چھلانگ لگاتا ہوا سارا سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور سارا کے پاس آ کے زندہ سلامت کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں تم سے یہاں بھی ملنے آ گیا۔ سارا بڑی حیران ہوتی ہے کہ تم یہاں پہ کیسے اچانک آ گئے، اور اندر سے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے کہ احمد جو ہے وہ اتنی مشکلوں سے اس سے ملنے آیا ہے۔ پھر وہ احمد سے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ میرا گفٹ کہاں ہے، تو احمد اسے کہتا ہے کہ گفٹ جو ہے وہ تمہیں شام کو ملے گا ود ایک سرپرائز کے ساتھ۔ جی تو سرپرائز سے پہلے وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے ابھی سرپرائز نہیں دینا تو پھر جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، شام ہونے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے، جیسے شام ہوتی ہے تمہیں تمہارا گفٹ اور سرپرائز جو ہے وہ دونوں مل جائیں گے، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لو۔ جس پر سارا جو ہے وہ خوش ہوتی ہے۔ اس کے آگے دکھایا کہ سارا کا جو فادر ہے، جو احمر کا ماموں لگتا ہے، وہ اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور ٹریڈ میل پر جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کرتے کرتے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آیا رشتہ دینا جو اپنی بہن کو وہ میرا درست فیصلہ ہے یا نہیں۔ وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے اور سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں، تو شام آن پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی احمر کی مدر، جو کہ اپنے گھر میں ایک نوکر رکھا ہوا ہے جو بہت ہی فنی کریکٹر ہے، اسے صاحب کی طرح جوس پینا، سوئمنگ پول میں اس کا بہت شوق ہوتا ہے، جس پر احمر کی جو ماں ہے وہ دل ملاتی ہے اور بہت غصہ کرتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں سوئمنگ پول صاف کرنے آیا تھا، جس پر احمر کی ماں کہتی ہے کہ چلو جا اندر۔ دوسری طرف جو ہے فیملی دکھائی گئی تھی فراز اور سائم کی۔ فراز جو ہے بڑا بھائی ہے جو بڑا پریشان ہوتا ہے اپنے بھائی کی اس طرح کی حرکتوں پہ کہ وہ جنونی محبت کرتا ہے اس سے، جو کہ اس کو صحیح نہیں لگتا۔ سائم چاہتا ہے کہ اس کا بھائی فراز سارا سے شادی کر لے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ شام کا ٹائم ہوتا ہے، سارا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہے، ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے۔ احمد جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ سارا کے گھر آتا ہے، کیک وغیرہ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دکھایا گیا ہے کہ سبھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس میں دادی بھی ہیں، احمد ہے، سارا کی بہن، سارا کی ماں،
سارہ کی نانی اور فیملی کے کچھ لوگ دکھائے گئے ہیں جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اصل میں اس سالگرہ میں آنے کا ایک اور مقصد بھی ہے ان کا کہ یہاں پہ سارہ کی جو ہے وہ بات بھی پکی ہونے جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کی پھپھو جو ہے وہ تشریف لے کر آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو اس کی پھپھو ہے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ اس کی خاص وجہ بھی فی الحال پتہ نہیں لگی، یہ آگے ہمیں پتہ لگے گا۔ وہ اس کو برتھ ڈے وش کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس کے بعد احمر اور سارہ جو ہیں وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو دادی دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا کلوز ہونے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو تم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور رہو۔ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ سارہ کی ماں اور سارہ کی جو پھپھو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ خائف ہیں اور اندر ایک دوسرے کے لیے تھوڑی دشمنی بھی رکھتی ہیں، کیونکہ سارہ کی ماں جو ہے وہ اس کی پھپھی کی نند بھی لگتی ہیں۔ دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ فراز اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور فراز کا جو چھوٹا بھائی سائم ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کچھ چور آتے ہیں جو فراز سے اس کا بٹوا اور موبائل وغیرہ سنیچ کرتے ہیں، جس پر وہ ان کو پکڑ کر اچھی خاصی درگت بناتا ہے، پھینٹی شینٹی لگاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو سائم کا کریکٹر ہے بڑا ہی خطرناک دکھایا گیا ہے اور انتقامی دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے، چور کو کہتا ہے کہ تم نے اس شخص پہ ہاتھ اٹھایا جس شخص کو میں جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، جو میرا بڑا بھائی ہے، تم بہتر ہے جا کر اس کو سامان وغیرہ جو تم نے اسے کھینچا ہے وہ جا کر دے آؤ، نہیں تو تمہاری بہت درگت بناؤں گا۔ جس پر وہ جو ہے اس کو بھی باتیں سنانے لگتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ باتیں سنانے لگتا ہے، سائم جو ہے وہ اس کے ناک پر مکہ وغیرہ مار کر اس کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد جب دادی دیکھ لیتی ہے احمر کو اور سارہ کو آپس میں گپ شپ کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہوتے، تو دادی جو ہے وہ سارہ کو کہتی ہے کہ جا کر اندر سے میری کچھ چیزیں جو ہے وہ لا دو، جس پر سارہ اور احمر جو ہے وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ احمر کو کہتی ہے کہ تم رکو، سارہ کو جانے دو۔ پھر احمر کو کہتی ہے کہ تم یہاں آنا جانا تھوڑا بند کر دو، کیونکہ تمہاری ہونے والی ہے شادی، تو تھوڑا سا احتیاط کرنا بہتر ہوتا ہے، کچھ شرم بھی ہوتی ہے، اس لیے آئندہ تم دور رہو۔ اچھا، بات کر رہے تھے ہم سائم کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا جو بھائی فراز ہے وہ بے حد پریشان ہوتا ہے، کیونکہ سائم کو ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم جو جنونی محبت مجھ سے کرتے ہو یہ مت کرو، یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی نقصان ہو بڑا۔ اس کے بعد سارہ کی جو پھپھو ہے احمر کی ماں، وہ اپنے بھائی سے سارہ کا ہاتھ مانگتی ہے، لیکن وہ اندر اندر ناراض ہوتی ہے، کیونکہ سارہ کی جو ماں ہے وہ پھپھو کو، احمر کی ماں کو بالکل پسند نہیں ہوتی، جس پر سارہ کا باپ کہتا ہے کہ اگر تم رشتہ نہیں لینا چاہتی تو بے شک مت لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس پر کہتی ہے کہ احمر میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ اس کے بعد احمر جو ہے وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ پلیز میرے لیے ابو کو شادی پر آنے دیں، کیونکہ میں نے ایک فیملی مکمل جو ہے وہ دیکھنی ہے جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد سائم کو دکھایا گیا ہے کہ وہ جیل میں ہے اور جیل میں اس کی ضمانت کرانے کے لیے اس کا بھائی آن پہنچا ہے۔ بھائی صاحب جو ہیں اس کے اوپر بھی ایک جو فیمیل ہے صاحبہ ہیں وہ بھی فدا ہیں۔ اس کے بعد ڈرامے کے آخر پہ جو لاسٹ میں کام ہوتا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ سارہ کو آتا ہے فراز کا فون اور سارہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ سارہ کی ماں اس لیے اٹھ جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے احمر کی کال آئی ہے، جبکہ احمر کی نہیں، فراز کی کال آئی ہوتی ہے اور فراز اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جس پہ وہ اس کو خوشی خوشی جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کرتی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اور وہ فراز کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا اور نہیں رہا جاتا، یعنی وہ اپنی محبت کا کھلم کھلا اظہار کر رہا ہے، جس کو دادی جو ہے وہ سن لیتی ہے اور سارہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔
تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.